ایسے دوست مصطفیٰ کے ہوں ان کی تائید اور الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمایت کرے. دوستو جب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو اس وقت 35 مرد مسلمان ہوتے تھے. یہ مسلمانوں کی تعداد اور 6 عورتیں بھی تھیں. 35 مرد 6 عورتیں سب مسلمان ہوتی تھی. جب سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے عرب قریش عرب حضور کام لینے والے تھے. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمایت کے یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے غیب کی خبریں تیرے پاس. نبی کی معنی غیب کی خبریں. اہل سنت کے تفاسیر کے علاوہ کسی کی بھی تفسیر دے تو آپ نبی کی معنی نہیں ملے گی. اتنے کیا نہ کرتے ہیں. حدیث کا ترجمہ کرو, دیوبند کا ترجمہ کرو, دیوبندی کا کرو, نقشبندی کا کرو, قادیانی کا کرو, کسی کا بھی کرو, آپ کو نبی کی معنی نہیں ملے گی. بلکہ حق ہوتا ہے. ایک ڈکشنری ہے, لغت ہے, عربی کو عربی بھی ہے, عربی کو اردو بھی ہے, اردو کو اردو بھی ہے. میرے پاس عربی کو اردو ہے جس میں سارے فاضل دیوبندی ہے. سنی کوئی نہیں, سارے جتنے لکھنے والے, جتنے نگرانی کرنے والے, جس میں اس کو بار بار چیکنگ کرنے والے, سب کی جتنی نگرانی میں بنے ہیں وہ سارے فاضل دیوبندی ہیں. انہوں نے نبی کی معنی لکھی ہے کہ جو الہام الہی کر گئے قبر دینے والا وہ نبی کا نام. آپ کو نہیں چھوٹتا, آپ کو جو بھی زبان میں نہیں کرا. انہوں نے بھی مان لیا کہ قرآن کریم کے روح سے اگر میں اس نقطے کو نکالوں تو لمبی تقریر ہو جائے گی کہ نبوہ نبیت اور نبوت صفت مشبہ کا سیدھا ہے. اس کی معنی ہے غیب کے قبر دینے والا. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, الہام الہی پر غیب کے قبر دینے والا. یہ بات قرآن کریم کی ثابت ہے. اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. یہاں تک میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رکوع, ہمارا الجو, ہمارا سجود یہ سب کو پسند چکے ہوئے نہیں ہیں. سب ضروری نظر اللہ میں. دوستو قریش وہاں کے دشمن نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو محمد کو قتل کرے, منہ کا اعلان کرے. اور قیادت بڑے روک آپ والے تھے, باہر رکھتے اپنی قوم میں کہ حضور کے رشتے دار تیسری چوتھی پشت حضور سے ملتے زیادہ ہے. عمر فاروق, سیدنا عثمان علی, مولا علی کے بھائی ہیں, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, سارے رشتے دار ہیں. سب کا دادا ایک ہے. اس کی 5ویں پیڑھی میں, اس کی 4تھی پیڑھی میں, اس کی 3ری پیڑھی میں, تو 2ری پیڑھی میں, یہ سب حضور کے رشتے دار ہیں. قریبی رشتے دار کو ایک کون ہے. اعلان کیا کہ کون ہے جو مصطفیٰ کریم کو قتل کرے تو مومن اعلان کیا جائے گا. اور تیار ہو کہ میں رسول اللہ کو قتل کر دوں گا, شہید کر دوں گا, طلبہ نکالے حضور کو قتل کرے جا. تو آپ کو روک آپ ہوا تھا, اللہ کے نبی کے سامنے کو کون کہہ سکتا ہے. بہرحال راستے میں نہیں بن عبداللہ آپ کو ملے کہ فرمایا کیا مسئلہ ہوا, تلوار لے کے ننگی کی تلوار لے کے لے جا رہے ہو, آپ کو میں خون اترا ہوا ہے. فرمایا آج
نہیں میں فرمایا ہنس کے کہا کہ پہلے گھر کی خبر تو لو محمد کو خبر کرنے جاتا ہے پہلے گھر کی خبر تو لے کیا ہوا ہمارا تمہارا بہن اور بہن مسلمان ہو چکے تم جا رہے ہیں کو قتل کرنے کے لیے میرے گھر کی تو تلاش کر بجا ان کی طرف جانے کے وہ میری بہن کی طرف چلا گیا دوا میں پہنچا تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اس وقت کھپا میں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے بیوی کو آپ کو پڑھنے کا اقرار ہے قرآن کا سنا قرآن پر بڑے زور سے عمر مرے اور اس عمر کا نام بولا رضی اللہ عنہ کھپا کے لوگ چھپ گئے بیوی چھپ گئے کتنی جائے دروازہ کھولا دیکھ رہا جاتا وہ کیا کر رہے تھے قرآن پڑھ رہے اتنا مارا اپنی طرف سے اس کو نڈال کر دیا ختم کر دیا مگر بیوی نے کہا کچھ بھی کرو ہم محمد کا کلمہ نہیں چھوڑیں حیران ہو گیا اتنی مار بھی جلا کہ کون کا مشاہد کو محمد نے دلایا ہے اور میں کچھ بھی کرو ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہم نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا نہیں چھوڑیں گے بلکہ عمر کے دل بدل سے مصطفیٰ کریں گے ہاتھ اتر ہوئے اللهم اعز الاسلام بالجهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وما جهل عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کرتا ہے ایک جگہ پہ ہے کہ اللهم اعز الاسلام بعمر مولا اسلام کی مدد فرما عمر بن الخطاب کے ذریعے سے پورے حضور کے ہاتھ میں ہوتے دوستو یہ مقام ہے ہمارے فاروق کا دیکھو سارے نبی ہیں سارے حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں ہم بھی حضور کے غلاموں میں سے ہیں مگر ہم سب مرید ہیں ابو بکر صدیق کے روح مرید ہیں عثمان غنی بھی مرید ہیں مولا علی بھی مرید ہیں سلمان فارسی بھی مرید ہیں جتنے بھی ہیں بلال حبشی مرید ہیں مگر فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ وہ مرید بھی ہے اور مصطفیٰ کے غلام بھی ہے مرید بھی ہے اور پھر مصطفیٰ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو مصطفیٰ نے مانگا اور اللہ سے دعا کی کہ مولا عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما تاکہ اسلام کو قوت پیدا ہو جائے بڑے جلال والے تھے بڑے ہوش آواز والے دانش مند تھے بڑی طاقت رکھتے تھے اپنے قوم کے اندر حضور فرمایا یہ مسلمان ہو گیا مسلمان کو طاقت آ جائے ایسے ہی ہوا اتنے میں آپ کا دل نرم ہو گیا کیونکہ دعا تو دعا ہو رہی کسی دعا کو دعا ہو رہی تھی اللہ کی نبی اللہ کی محبوب کی دعا جب اس کے دل کی نرمی ہو گئی کہنے لگا مجھے قرآن پڑھاؤ اور ایسے نہیں دکھائی چاہے مشہور دل ہوتا بیوی نے کہا ہمارے قرآن کا یہ قانون ہے کہ وہ پلید ہے مشرک ہے کہتے ناؤ پھر آ کر کے قرآن کا یہ بچ ہو سکتے ہو آیا پھر آیا مجھے بتاؤ قرآن کیا ہے بیوی صاحب نے سورہ طه کی طرح شروع اتنا اثر ہوا اتنا تربت ہوا آنکھ داڑھی پیٹ گئی دوستو اتنا اثر قرآن کا نہیں کیا ہوا جب دیکھا کہ نرم ہو گئے تو خبر عورت پہ نکل آیا سائن پہ نکل آیا نہیں سب نکل آئے باہر اور پھر آگے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ماروں کے دل میں نرمی آ گئی اور فرمایا چلو مجھے محمد کی بات ہو گئی اس وقت حضور علیہ السلام نے ہر کم کی طرف تشریف فرما دوستو اب کیا رضی اللہ تشریف لے جا رہے ہیں دربار آپ میں لوگوں نے دیکھا یہ بیچارہ وہ کیا سارے پر اور وہاں کھڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دروازے پر حضرت حمزہ سے کیا کہا عمر فاروق کہا لے کر آ رہا ہے باہر لے کر آ رہا ہے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہے باہر نکال کر آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر وہ امام میں آتا ہے تو ٹھیک ہے جب یہ تلوار سے کر کے چلے
دنیا کا دعوت دو آپ کا روک جب سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام کا حضور کے دروازے میں گئے حضور کے سامنے خطبے ٹیک دیے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو گئے حضرت جبریل تشریف لاتا ہے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اور سے کیا مبارک کہہ رہے ہیں کہ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے اللہ نے خوشی بات کرے حضور علیہ السلام مبارکباد کی دوستو آپ نے فرمایا فاروق اعظم کا وہ مقام ہے اگر جس گلی سے فاروق کے آگے آ رہے ہیں اگر سامنے شیطان دیکھے گا تو راستہ بدل جائے گا جیسے حضور کی حدیث ہے کہ لا يتبع خطوة هؤلاء الأربعة إلا في قلب الموت ان چاروں کی محبت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی محبت مومن مسلمان کے دل کے بغیر کہیں بھی جمع نہیں ہوتی مسلمان ہے مومن ان کے دل میں چاروں کی محبت ہوتی آپ کا وسیلہ سب کا ہے اور کیسے سب کا عقیدہ ہے اور ان چاروں کی محبت اسی کے دل میں جمع ہوگی ایک جگہ پر ایک دل میں چاروں کی جگہ ہو مومن مسلمان کے دل میں اجابت فرماتے رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا جنت میں ایک محل پہ شان کا بنا ہوا ہے ان کے شہر میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے میں نے ان کو پوچھا یہ کس کا محل ہے فرمایا فاروق اعظم کا محل ہے تو جنت میں اب سے بات بنے ہوئے ہیں خود دنیا میں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں مان بنے ہوئے ہیں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فاروق اعظم نے فرمایا میرے محل میں جنت میں آپ کا محل دیکھ کر آیا ہوں دل میں چاہ آپ کی غیرت سامنے آ گئی کہ فاروق اعظم کو شاید دعا لگے حضرت کیا حضور آپ کا کیسے غیرت ہے آپ کو ہمارے آپ کا مولا آپ ہمارے گھر میں آ گئے ہمیں غیرت نہیں آئے گی لہذا فاروق اعظم نے فرمایا حضور نے مجھے شرم آ رہی ہے فاروق اعظم کا گھر ہے تو میرے دوستو عزیزو بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فاروق اعظم کا گھر میں لکھا کیا ہے حضور نے فرمایا اگر میرے باپ نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبیًا لکن کان عمر اگر میرے باپ کو نبی آتا تو میں فاروق دوستو حضور نے فرمایا نبی یہ باقی میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے یہ صحابہ کرام کی تبلیغ چلتے رہے گی اولیاء کرام کی تبلیغ چلتے رہے گی ائمہ کرام کی تبلیغ چلتی رہے گی علماء خطاب کرتے رہے گی مگر نبی نہیں آئے گا یہ آج کل کے دجال نبی بننے والے دوسرے کردار لعنتی نبوت کی دعویٰ بھی کرے گا ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آئے تو مجھے بننا ہوگی صحیح ہے لوگ قتل کرتے ہیں اس کی سزا ہے ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ کا بے ادب ہو رسول اللہ کا گستاخ ہو بلکہ رسول اللہ کی کسی بھی ایک صفت کا منکر ہو اس کو اس اللہ کے دھرتی پہ چلنے کا حکم نہیں اور یہ انسان میں تقاضا فاروق اعظم کے لیے ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسا آتا ہے ہمارے کتاب کے میں اگر حجر مسجد نے لکھا ہے صفحہ 336 ہے ایسا ٹائپ دکھا سکتا ہوں دوسری جلد کے اندر ہمارے کتاب
بکی نہیں لکھتا ہے معمولی آدمی بہت سے بڑے بہت سے دوستو ایک منافق اور یہودی بشر نام تھا اس کا بشر اس منافق اور یہودی کا جھگڑا ہوا کسی بات پر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں حضور کی دربار میں آئے یہودی نے کہا مصطفیٰ سے فیصلہ کراتے ہیں تو حضور نے فیصلہ کیا مجھے نہیں جب حضور نے کیس سماعت فرمایا تو آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا انصاف تھا اس کو تو کرے گا انصاف تھا ابھی تو سننا ہی ہوتے طرف کبا ہوتا نہیں اتنا بڑا ثبوت کر دینے کے خلاف پڑا ہوا کوئی بھی حاضر بن رہے ہوتا ہے یہ جج کیسے مسلمان ہے یہ عدالت کیسے مسلمانوں کی ہے ثبوت ہے اور پھر ہر بار حاضری میں وہ کہتا ہے میں نبی میں کرنا پڑھو تو بڑے بڑے وقت میں لگتا ہو لیکن نیچے میں جا رہے کہ یہودیت ہے جو ہمارا قانون پہلے سے اسلامی قانون نہیں ہے اگر اسلامی قانون ہوتا تو تیسرے جو قاضی اس کا رہنے کا کوئی حق نہیں مگر 2 سال کا بھی صفائی ہوتی رہی ہے مسلمان حضور علیہ السلام کی بہتری کرو مسلمان سن رہا ہو اور خود مسلمان نہیں رہتا کیونکہ قانون ہے اگر کوئی شخص کرنا پڑتا ہے مسلمان بنتا ہے تو ان سے پہلے کرنا پڑھاؤ پھر پوچھو کہ مسلمان بنا ہے وہ کسی لکھتے ہیں فتویٰ والے اگر آپ نے پہلے پوچھ لیا کہ تو کیوں مسلمان ہوتا ہے تو پوچھے اور آپ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے تم نے اس کو کلمہ قرار دے دے تاکہ تم نے ان کے کفر میں راضی تھا اور تم کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ تم بھی کافر ہیں یعنی اس کا مطلب نہیں ہے تو پوچھ رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ رہا ہے پہلے کلمہ پڑھا پھر تکلیف شروع ہوا کیا تکلیف ہے میرے دوستوں کے سامنے اقرار کر رہا ہے نعرے مار رہا ہے کہ تم کے دیکھتا ہے کچھ نہیں ہو رہا میرے دوستوں نے مگر اللہ تبارک و تعالی ناموس رسالت کی غیرت عزت اور مقام کے بندے کو عطا کر دیتا ہے وہی لوگ کرا دیتے ہیں بہرحال فاروق اعظم حضور علیہ السلام نے اس وقت فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا مگر مسلمان منافق کا بشر اس کو سوال نہیں آیا باہر نکل کے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے پھر منظور کیسے نہیں رسول اللہ نے فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ اپنے فاروق سے کروانا کیسے کرے گا انہوں نے کر دیا ہے شریعت ان کی ہے عمر فاروق کو ادنا سے بناؤں کیسے ہے تو فیضہ حضور کو چھوڑے تو عمر فاروق کا فیصلہ بنانے کا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ بھی منظور ہے پھر ایک فاروق اعظم کے دروازے پر دروازے پر حضور نے ملا مسلمان کا نہیں ہے میرا مسئلہ یہودیت مسلمان یہودی کا آدمی تو فیصلہ پہلے ہو چکا حضور نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے یہودی کہا ہے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے مگر یہ مسلمان کو فیصلہ منظور نہیں ہے آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے ہمارے فاروق نے پوچھا آپ کے حضور نے فیصلہ کیا حضور نے فیصلہ کیا مگر مجھے منظور نہیں فاروق اپنے منتر گئے تلوار لے کر آئے اور کہتے اسے گھر کروا دوں یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہے دوبارہ بتاؤ کیا کہا قتل کر کے فرمایا تو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا فاروق اعظم کی تلوار یہ فیصلہ سبحان اللہ یہ ہے تکبیر غلامی رسول میں دوستو یہ ہے جذبہ یہ ہے محمد رسول
نبی اللہ پاک کے تیرا رضا وبالمؤمنین من تبع المؤمنین جو مومنین ہیں تیرے اتباع کرتے ہیں. دوستو بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا مقام اتنا فرمایا ہے, اتنا بلند فرمایا ہے, اور پھر جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم کی اور آپ کا اتباع کیا, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت کا مقام سبحان اللہ 25 میل 25 لاکھ کروڑ کا قریب پر حکومت ہے. مگر انصاف کیا تھا؟ شیر کو طاقت نہیں کہ کھیل بکری کو کھائے. آج انسان کو کھا رہا, کوئی سننے والا نہیں. جاؤ تو روپا کیا کیسے باتیں رشوت, مگر انصاف نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو کل اشرف کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں جب فاروق کا دور خلافت تھا, رات کو نکل جاتے تھے گھر سے نکل جاتے تھے اور جگہ بیابان میں جا کر چکر لگاتے تھے, گلی کوچوں میں جا کر گھومتے تھے. ایک بار جنگل میں باہر نکل گئے, شہر سے باہر دور سے روشنی نظر آئی. فاروق کا فرمان چلو ادھر یہ روشنی نظر آ رہی. ادھر گئے, بچوں کے رونے کی آواز آ رہی. فاروق نے اس کی ماں دیکھی تھی بچوں کی, کیوں رو رہے, بولے نہیں کھانے کے لیے رو رہے. دیکھی دیکھی آگ بار پکا رہے ہو, پانی ہی بس گھر کو گرم ہو رہا ہے, ان کو تسلی دے رہے ہوں کھانا تیار ہو رہا ہے. 3 دن سے مسئلہ ہو رہا ہے, آج میں نے بچوں کھانی چڑھائی ہے, بچوں کو تسلی کے لیے کھانا ہو رہا ہے. چلتے چلتے بات کو لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ حکومت سے پوچھے آپ کے ہاتھ میں معصوم رو پڑے. آپ نے سلام کو دیا غلام کو, کہہ بیت المال سے اور آپ نے بھی اٹھائی, پورا سال و سامان کو آگے پہلے کھانے پینے کا اٹھایا. غلام نے کہا وہ میں اٹھاتا ہوں. فرمایا یہ دنیا کا بڑا ہے بوجھ ہے, آج تم اٹھاؤ گے قیامت میرا بابا کون اٹھائے گا. سبحان اللہ. قیامت کے دن میرا بابا کون اٹھائے گا. آنکھوں میں رسید پر لہذا فاروق اعظم نے بوجھ اٹھایا. غلام پیچھے پیچھے اس کے گھر میں پہنچے ہیں, آتا گھومنا ہے, کھانا تیار کرایا ہے, کھانا تیار کیا ہے, اور پھر لوگوں کو بچوں کو کھانا کھلایا ہے, ان کی ماں کو کھانا کھلایا ہے. شیر ہو گئے, دیکھا کہ اگر بہت کرنا بول گئے, اور کہا اب تو فاروق عمر کو معاف کر دو. آپ نے فرمایا اب تو عمر کو معاف کر دو. فرمایا یہ مسئلہ اللہ کا اور فاروق اعظم کا ہے کہ آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو فاروق اعظم کے مقام پہ رکھے. سبحان اللہ. تو یہ بھی سب اگر آپ نے شوہی کیا کہ فاروق اعظم, اگر آپ کو فاروق اب تو عمر فاروق نہیں, اب تو عمر کے لیے دعا کرو, معافی دو, معافی اب تو عمر معافی دو. اللہ سے فاروق اعظم کا مسئلہ ہے, اور میں آپ کو دعا کرتی ہوں کہ آپ کو فاروق اعظم کا مقام پتا کرنا. پتا تھا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے, مگر یہ کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ میں ہے, میں تو چکر میں پڑی ہوں, کون ان کو بتائے گا. اور دوستو آج کل تو حکمرانوں کو دیکھ رہے ہو, اب ہم مر رہی ہے تو دوسرے والا نہیں. جن کو ہم نے الیکشن میں جتوایا وہ بھی آپ کے ہاتھ میں مانگتا ہے, مگر ان کی بھی چوری نہیں کی. دوستو یہ وہ حکومت یہی ہے کہ فاروق اعظم دیکھ کر سودا دیتے, ایک رومی بادشاہ کا غلام دیکھ کر آتا ہے, خدا کے بعد فاروق اعظم ہے, اتنی بڑی حکمرانی ہے, لیکن کا بڑا کنٹرول مارتا ہے, وہ دلی میں ہوگی کہ وہاں قائد 56 بنا دی. یہ فاروق اعظم
مارنا چاہیے یہاں دیکھو کہ کیا کرنا ہے اس کا باہر میں ادھر کو دیکھتے تو باہر میں گئے دیکھا بتاؤ کیا دوں ایک درخت سے دیکھ لگا سر جب کوئی گاڑ ہے نہ کوئی پولیس ہے آج ہمارا ایک وزیر اعلیٰ کرتا ہے پیچھے کا یا 50 روپے بغیر روکنا نہیں سکتا میں سمجھتا ہوں ایک اگر بات کے وزٹ کرے وزیر اعلیٰ بغیر پوروں کہتے ہیں ان کو پتا کر جائے گا مجھے لوگ کتنا چاہتے ہیں میری عزت کتنی ہے میرے دوستوں یہ فاروق عالم ہے نہ کوئی گار ہے نہ کوئی پولیس مین ہے نہ کوئی آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہوئے ہیں اس نے دیکھا اس نے کہا فاروق عالم یہ آپ کا انعام یہ آپ کا انصاف ہے جو آپ بے خطر سوئے ہوئے ہمارے عمران تو عمر کے دوران حکومت کرتے ہیں بعد میں بالکل چل جاتے ہیں اتنی ایمانداری ہوتی ہے بعد میں ان کی تو یہ ہوتی ہے کہ جیل میں جا کر پکو لیکن شرم و حیا نہ ہونے کے بعد سیاسی کہتے ہیں سیاسی کہتے ہیں وجہ سے کہ ہم بشیمان کو نادر ہو نہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھو ان کے عظمت دیکھیں سورے سورے جنگل میں بیابان میں کوئی چوکیدار کوئی نہیں کوئی سپاہی نہیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے فرمایا عثمان والا آنے کے دوری نے کہا کہ واقعی فاروق اعظم کہ میں نے سنا کہ آپ کا انصاف ہے آپ کا انصاف جاتے ہو سبحان یہ فاروق اعظم کا دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے آمین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلتے ہمارے حکمرانوں کو فاروق اعظم کے اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کے اندر اسلام کا بہت بڑا